فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے، لڑائی جھگڑا بڑھ جائے، یا آپس میں پیار و محبت ختم ہو جائے، یا کسی وجہ سے خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اب یہ بحث علیحدہ ہے کہ کتنی طلاق دینی ہے اور کیسے دینی ہے، وہاں اس چیز کا یہاں پہ ذکر نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا کہ جب طلاق دے دی جائے اور ایک ٹائم پیریڈ جو مقرر ہے وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد خاوند کو یہ حکم دیا ہے کہ یا تو پھر آپ نے طلاق تو دے دیا ہے، لیکن اب اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہو یا رکھنا چاہتے ہو اپنی بیوی کو، تو پھر یہ بات جان لو کہ یا تو پھر تم اپنی اس بات پہ پکے ہو تو ٹھیک ہے، پھر ان کو رخصت کر دو اپنے، کیونکہ طلاق جب دی جاتی ہے تو بیوی کو اپنے گھر میں ہی رکھا جاتا ہے حکم شریعت کے مطابق، اور اس کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اب خاوند کو دو اختیار ہیں، یا تو پھر اس کو بیوی کو دوبارہ رجوع کر کے رکھ لے اور یا پھر اس کو رخصت کر دے۔ لیکن اگر خاوند نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے، یعنی کہ جو طلاق دینے کے بعد وہ کچھ عرصہ وہ بیوی گھر میں تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بولتے نہیں تھے لیکن دیکھتے تھے، سوچتے تھے، پھر ایک دل میں بات آتی ہے کہ یار یہ جو میں نے یہ کام کیا یہ مناسب نہیں ہے، یا ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، یا ہم کچھ تھوڑا سا کمپرومائز کر سکتے ہیں، تو اگر یہ اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ نہیں مجھے بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، تو وہ یہیں پہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس مدت کے دوران پھر بھی اس کا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا اس بات پر، تو اسے چاہیے کہ پھر اپنی بیوی کو رخصت کر دے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے جانے دے، اور ان کی طلاق ہو جائے گی اور وہ جہاں چاہے کچھ مدت گزار کے جہاں شاید شادی کر سکتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا موضوع جو ہے وہ کوئی فقہی مسائل بیان کرنا نہیں، ہم اس میں سے جو نقطہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے کچھ حقوق بنائے ہیں، بیوی کے بھی اور خاوند کے بھی، اور یہ بتایا ہے ہمیں کہ خاوند کو کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، کہ ایون کہ اگر آپ نے طلاق بھی دے دی ہے تو پھر بھی خبردار کہ اپنی بیوی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، انہیں اچھے طریقے سے رکھنا ہے، راضی برضا اپنی زندگی گزار رہے ہوں تب بھی ان کے لیے یہی حکم ہے کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے بہت محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے، اور اسلام نے ہمیں جو بیوی عورتوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی مثال آج ہم بہت کم دیکھتے ہیں۔ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں جن کو جو کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہیں، جن پہ ایک اچھا معاشرہ قائم ہوتا ہے، جن میں حقوق ہیں، جن میں فرائض ہیں، اور خصوصاً عورتوں کے لیے، بیٹیوں ماں بہنوں کے لیے جو دستور واضح کر دیا ہے، ایک دستور لکھ دیا ہے، اس کو اگر ہم فالو کریں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو، بہنوں کو بڑے اچھے طریقے سے پالا جاتا ہے، لیکن وہی باپ، وہی بھائی، وہی خاوند جو کہ دعویٰ کرتے ہیں بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کے ساتھ محبت کا، وہی ان کے حقوق کو غصب کرتے ہیں اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، انہیں جذباتی ٹارچر کر کے ان کا جو حق ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ معاشرے میں جب جاتی ہیں، جب کسی کام سے باہر نہیں کرتی ہیں یا کوئی نوکری کرتی ہیں، کوئی جاب کرتی ہیں، وہاں پہ ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا ہے، مسٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے درمیان بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، خاوند کے گھر میں ماں یعنی کہ ساس بہو کا مسائل
اور خاوند کی طرف سے ناروا سلوک، بہت سارے مسائل ہیں، اور صرف کاغذوں میں اور صرف کتابوں کی حد تک دین کو سمجھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے۔ ان پریکٹیکل ہم بہت کم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک اسلام پہ چلنے والے ہیں، اسلام کے کتنے ہم فالوور ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو ایک آئینہ، ایک سانچہ ہے جس پہ ہم نے پورا اترنا ہے، اور اس کو اگر ہم فلٹر کریں، ایک چھانیں، ہم اگر کسی چیز میں سے اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ انسانیت نکلتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو چھانیں اس چھاننی میں، جس میں سے چھن کے جب ہم نکلیں گے تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، انسانیت کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اور یہی چیز اگر ہمیں غیروں میں ملیں گی، جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔